بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام سیاسی پارٹیوں کا میں مشکور اور ممنون ہوں جنہوں نے آج آل پارٹیز کانفرنس جو بلوچستان نیشنل پارٹی کے توسط سے بلائی گئی تھی ان میں شرکت کر کے جے یو آئی کے مرکزی سیکرٹری جنرل مولانا غفور حیدری صاحب اور ان کے ہمراہ جے یو آئی کے صوبائی اور مرکزی قیادت، عوامی نیشنل پارٹی کے صوبائی صدر اظہر خان اچکزئی صاحب، پی ٹی آئی کے صوبائی صدر داؤد شاہ صاحب، نیشنل پارٹی کے مرکزی نائب صدر کمال خان بنگلزئی صاحب، پی این پی عوامی کے مرکزی صدر میر اسرار اللہ زہری صاحب، جے ڈبلیو پی کے مرکزی سیکرٹری اطلاعات شمس کرد، پی ٹی ایم کے صوبائی صدر نور جان باچا صاحب، این ڈی ایم کے مرکزی سیکرٹری جنرل مزمل شاہ، جے آئی شیرانی کے اسماعیل بلیدی صاحب، ایچ ڈی پی کے وائس چیئرمین عزیز اللہ ہزارہ صاحب، انجمن تاجران کے رحیم کاکڑ صاحب، زمیندار ایکشن کمیٹی کے حاجی عزیز سربراہ، قبائلی حمایتین، مختلف سیاسی پارٹیوں سے تعلق رکھنے والے ساتھیوں، جماعت اسلامی کے عبد المتین اخونزادہ صاحب، شکریہ کے ساتھ ساتھ میں آپ تمام دوست و احباب کا، ان سیاسی پارٹیوں کے اکابرین کا سے معذرت بھی چاہوں گا کہ اس کٹھن حالات میں اور اس موقع پر اور اس جگہ پر آپ کو جو ہم نے مدعو کیا وہ سہولتیں شاید ہم آپ کو پرووائڈ نہ کر سکیں جو اسلام آباد یا کوئٹہ یا ملک کے مختلف شہروں میں اے پی سی کے دوران جو فیسلٹیز ملتی ہیں. ہمیشہ اے پی سی اسلام آباد میں دامن قوم منعقد ہوتی ہیں یا کوئٹہ میں زرغون روڈ پر منعقد کی جاتی ہیں، تو ہم نے سوچا کیوں نہ اس بار ایک تاریخی آل پارٹیز کانفرنس جو ہے دامن چلتن کے دامن میں منعقد نہ کی جائے، نہ کہ صرف ہم اس میں بلوچستان کے حالات کو بغور اس پر جائزہ لیں، بلکہ ان علاقوں میں بسنے والے اور روزمرہ کی جو ہم لوگ یہاں کے لوگ زندگی بسر کر رہے ہیں ان حالات کو بھی ہم دیکھیں اپنی آنکھوں سے. ایجنڈا میں آپ تمام حاضرین مجلس سیاسی پارٹیوں کے سامنے رکھنا چاہوں گا. بلوچستان میں ریاستی جبر اور امن امان کی صورتحال، میرے خیال میں کوئی بھی سیاسی شعور رکھنے والا، کسی بھی سیاسی پارٹی سے تعلق رکھنے والا کارکن، اس کی قیادت بلوچستان کے ساتھ ریاستی جبر جو روز اول سے بڑھتا جا رہا ہے یا جو سلوک بڑھتا جا رہا ہے اس سے ناواقف نہیں ہوں گے. اس میں جو فوجی آپریشن کیے گئے ہیں گزشتہ ادوار سے 1947 سے جب یہ ملک محرز وجود میں آیا، بلوچستان کے لوگوں کو ترقیاتی مد کے بدلے یہاں پر فوجی آپریشن دیے گئے. جو افیکٹس ہیں، اس کے اثرات ہیں، وہ نہ کہ صرف ہمارے بلوچستان کے ماحول پر انہوں نے اپنے اثر ڈالے، ہماری معاشی زندگیوں پر بہت سے اس کے اثرات پڑے، ہماری روزمرہ کی زندگیاں، یہاں کے لوگوں کے جو وہ ٹرائبل سسٹم ہے اس پر بھی بہت سے ان کے اثرات پڑے ہوئے. لاپتہ افراد کا جو مسئلہ ہے
وہ بھی اس ریاستی جبر اور ان آپریشنوں کا ایک حصہ ہیں. گرفتاریاں ماشاء اللہ کے دور میں گرفتاریاں ہوتی رہی ہیں. جمہوری دور جو گزرے ہیں وہاں پر بھی یہاں پر گرفتاریاں ہوتی رہی ہیں. لیکن ریسنٹلی جو ابھی گرفتاریوں کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے، ایک زمانہ تھا جب مسنگ پرسنز، نوجوان، بزرگ، سیاسی کارکن، اسٹوڈنٹس، مختلف فکر سے تعلق رکھنے والے، دانشور، ادیب، ان کو اٹھایا جاتا تھا. لیکن ہماری خاموشی نے ان کی اس جرت میں جو ہے نا ریاست کی اس اقدام میں اور تیزی لائے. وہ جو کبھی مہینے میں یا سال میں چند لوگ غائب ہوتے تھے، اب تو روزانہ کی بنیاد پر کوئی ایسا علاقہ نہیں بچتا، کوئی ضلع نہیں بچتا جہاں سے لوگوں کو جبراً غائب نہیں کیا جاتا. ایم پی او کے تحت ایک ایم پی او مجھے یاد ہے جنرل مشرف کے دور میں تھا، جس کو نیم مارشل لا کہا جاتا تھا. لیکن اس وقت تو لوگ کہتے ہیں کہ 2024 فروری کو جو الیکشن ہوئے ہیں، فری اینڈ فیئر الیکشن ہوئے ہیں. اب اس میں فری کتنے، فیئر کتنے ہوئے ہیں، آپ تمام جو سیاسی پارٹی ہیں ان کی متاثر ہو کر ہمیشہ اپنی آواز اور اس الیکشن کے نتائج کے خلاف اپنی جو ہے موقف بیان کیا ہے. لیکن یہ جس کو جمہوری حکومت کہا جاتا ہے، اس کے دوران خواتین کو ایم پی او کے تحت جو 3 ایم پی او کے تحت گرفتار کیا گیا ہے. اس پر بھی میں آپ حضرات کی جو ہے رائے ماننا چاہوں گا. اور اس کے ساتھ ساتھ تحریر، تقریر اور احتجاج پر بھی پابندی. 4th شیڈول میں جس کسی کا جو ڈپٹی کمشنر ہو، کسی نے اگر کوئی تقریر کر دی، کسی نے کوئی احتجاج کر لیا، کسی نے سوشل میڈیا میں کوئی ایک ویڈیو جاری کر دی، یا کوئی ٹویٹر پر یا x.com پر جو اس نے کوئی کمٹ کر لیا، اس کا نام بھی 4th شیڈول میں آ جاتا ہے. تو بدترین ماشاء اللہ جو اس ملک میں گزرے ہیں، جنرل ایوب خان کا ماشاء اللہ گزرا، یحییٰ خان کا ماشاء اللہ گزرا، ضیاء الحق کا ماشاء اللہ گزرا، غلام احمد کا جو ماشاء اللہ تھا وہ کچھ عرصے تھا بھی، جنرل مشرف کا ماشاء اللہ. اب وہ تو ان کو تو کہا جائے گا کہ جو فوجی ماشاء اللہ تھے، لیکن یہ جو آج دن کے ہیں ان کو میں جمہوری ماشاء اللہ کہوں گا. وہ اگر بدماشوں کے فوجی بدماشوں کے ماشاء اللہ تھے تو یہ جمہوری شریفوں کے ماشاء اللہ ہیں. اور انہی معاملات کو اگر آپ دیکھیں، ان پر غور کریں، تو ان کا لنک جا کے ان کے جو راستے ہیں آپ کو آ کے بلوچستان کے وسائل اور بلوچستان کے ساحل پر ملیں گے. چاہے وہ فارم 47 کے الیکشن ہوں، چاہے بلوچستان میں جو جبر اور امن امان کا مسئلہ ہے، سیکورٹی کا جو مسئلہ ہے، ان تمام کے جو راستے ہیں، ان کی جو پگڈنڈیاں ہیں، وہ آ کے بلوچستان کے ساحل، بلوچستان کے وسائل پر جو اینڈ ہوتی ہیں. اور وہ کہتے ہیں نا انگلش میں all roads leads to Rome، مطلب تمام راستے جو ہے نا وہ روم کی طرف جاتے ہیں. یہ تمام جو جبر ہے، سیاسی تقاریر پر، احتجاج پر پابندی، لوگوں کو غائب کرنا، پابند سلاسل کرنا، گرفتاریاں، 4th شیڈول، تحریر اور تقریر اور احتجاج پر پابندیاں، یہ تمام کے تمام راستے جو ہے نا آپ کو لے جاتے ہیں اس نوآبادیاتی نظام کی طرف جس کی بنیاد 1947 میں پاکستان بننے کے نام پر رکھی گئی تھی. اور وہ اب اس میں اب سوئی گیس کے جو معاہدات، سوئی کی جو لوٹ مار تھی 1960-62 کی دہائی میں، سوئی گیس یہاں سے ڈسکوری تو ہوئی تھی 1950s میں، لیکن 1962 میں جو باقاعدہ اس پر کام شروع ہوا.
اور وہ گیس ملک کے کونوں کونوں تک پہنچ چکی. پی پی ایل کے ساتھ جو معاہدات ہوئے ہیں، ریکوڈیک کا معاہدہ جس کی ہم نے مخالفت بھی کی اور اسمبلی میں اس پر ہم نے احتجاج بھی کیا. بلوچستان کے پانی کا مسئلہ، اب ایک آپ نے سنا ہوگا کہ چولستان کے لیے جو ہے 5 یا 6 کینالیں نکالی جا رہی ہیں. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے نقصان صرف سندھ کو ہوگا، لیکن یہ بھی دیکھا جائے کہ سندھ کو جو پانی ملتا تھا کھیرتھر اور پٹ فیڈر کینال کی طرف سے، جب دریائے سندھ خشک ہو جائے گا تو پٹ فیڈر اور کھیرتھر کینال کی کیا حالت ہوگی. اور اسی طرح گزشتہ کئی دنوں سے ہب ڈیم کا تو آپ نے نام سنا ہوگا کہ جس سے 95% اس کا جو کیچمنٹ ایریا ہے یا پونڈ ایریا جو ہے وہ بلوچستان سے ہے. لیکن بلوچستان کو اس سے پانی ملتا تھا 35%. اس 35% کا بھی 10% آپ کا جاتا تھا ہمدرد یونیورسٹی اور اس علاقے میں جو سندھ میں کراچی کا علاقہ ہے اس کے لیے آباشی کے لیے. لیکن 75% اس کا پانی کراچی کے لیے جاتا تھا. اگر 2-3 سال اگر بارشیں نہیں ہوتی تو ہب ڈیم بھی خشک ہو جاتا تو کراچی کے لیے بھی پانی بھیجنا مشکل ہو جاتا تھا، اور ہب ساکران کے علاقے میں جو ایگریکلچر ہو رہی ہے، زمینداریاں ہو رہی ہیں، وہ بھی خشک ہوتی. اب ایک نیا کینال وہاں سے سندھ حکومت کی توسط سے نکالا گیا ہے جو کراچی کے لیے پانی لے جائے گا. اس پر بھی ہم نے ایک بریفنگ بنائی ہے، اس پر بھی آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں گے. اسی دوران ان تمام اپنے جرائم کو آئینی شکل دینے کے لیے 26ویں آئینی ترامیم کی گئی، اور اس پر اس آئینی ترامیم کو اور تحفظ دینے کے لیے، ان کو تحفظ دینے کے لیے قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بلا لیا گیا کہ ڈاکہ بھی ڈالیں گے وہ، لوٹ مار بھی کریں گے وہ، لیکن ان کے ان تمام جرائم کی حفاظت یا ان پر پردہ ڈالنے کے لیے جو قومی سلامتی کی توسط سے اس ملک کی فوج اور اس کے خفیہ ادارے جو کام کریں گے. تمام ان مسئلوں سے جو ہے میں سمجھتا ہوں جو پرائرٹی پہ ہماری ہونی چاہیے وہ ہے کہ سیاسی ایکٹیویٹیز پر جو پابندی لگائی گئی ہے. بلوچستان کے لوگ اس پابندی کے جو کافی عرصے سے شکار تھے. کسی نہ کسی انداز میں جو ہے نا بلوچستان کے پولیٹیکل آواز کو جو ہے دبانے کی کوشش کی گئی. لوگوں کو جبراً اٹھایا گیا یا ان کو گرفتار کیا گیا.